سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 19 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یقیناً یہ لوگ کچھ بھی کام نہیں آئیں گے تیرے اللہ کے سامنے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور کوئی شک نہیں کہ ظالم ایک دوسرے کے ہی دوست ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ دوست ہے پرہیزگاروں کا۔ ھذا بصائر للناس، یہ سمجھ بوجھ کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے۔ وہدن، اور ہدایت ہے۔ ورحمۃ لقوم یوقنون، اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم ان کو ایسے ہی بنا دیں گے جیسے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اعمال کو سنوارا۔ سواء محیاہم ومماتہم، کہ برابر ہو جائے ان کا جینا اور مرنا۔ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اور اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو سچائی اور حقیقت کے ساتھ۔ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور اس لیے کہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اسی کا جو اس نے کمایا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ کوئی ظلم نہ کیا جائے۔ اس سے پہلے آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انبیاء علیہ السلام کے تسلسل میں آخر میں ہم نے آپ کو آخری نبی بھی بنایا، تاج ختم نبوت بھی آپ کے سر پہ سجایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک الگ شریعت، ایک بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ دیا۔ اور پھر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ فاتبعھا، آپ ہمیشہ اسی شریعت کی پیروی کریں، اسی کے پیچھے پیچھے چلیں۔
اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرے جن لوگوں کے پاس اپنی خواہشات کے سوا اور کچھ بھی نہیں، علم کے اعتبار سے کورے ہے، وہ صرف اپنی مرضی اور اپنی خواہش پہ آپ کو چلانا چاہتے ہیں۔ آپ شریعت کو چھوڑ کے ان کی خواہشات کی پیروی ہرگز نہ کریں۔ میرے محترم دوستو، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اللہ کا دین اور شریعت لوگوں کی خواہشات پہ چھوڑ دے۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر مجھے اور آپ کو سمجھایا گیا کہ دیکھو، دین، شریعت، ملت، اسلامی احکامات، ضابطۂ حیات، وہ ایک ایسی زبردست چیز ہے اور ایسا کامیاب طرز حیات ہے کہ جس کو چھوڑنے کی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں۔ میں اور آپ کس کھیت کی مولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی خواہشات پہ دین یا شریعت کو چھوڑ دے۔ ان کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ آپ نے ہمیشہ شریعت کا اتباع کرنا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ لوگ آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے سامنے یہ لوگ آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ عام طور پہ انسان دین اور شریعت کو اسی لیے چھوڑ دیتا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو یاد رکھو میرے بھائیوں، جہاں دین کا معاملہ آئے، جہاں شریعت کی بات آئے، وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ دین و شریعت پہ چلے۔ بلکہ یہاں تک کہ فرمایا کہ ماں باپ جن کا حکم ماننے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے اور ضروری قرار دیا گیا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، لیکن جہاں ماں باپ بھی خلاف شریعت حکم دیں تو وہاں اسلام کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت کی اجازت نہیں۔ کوئی حاکم وقت ہو، کوئی استاد ہو، کوئی پیر ہو، کوئی مرشد ہو، والدین ہو، بیوی کے لیے خاوند ہو یا خاوند کے لیے بیوی ہو، اگر شریعت کے خلاف حکم دے تو وہاں حکم یہ ہے کہ شریعت پہ چلو، ان کی بات کو نہ مانو۔ تعلق اپنی جگہ، آپس کا میل جول اپنی جگہ، وہ رہن سہن کی حد تک رکھنا ہے، لیکن اتباع کس کی کرنی ہے؟ وہ شریعت کی کرنی ہے۔ کیوں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں نہ دنیا کے اندر ماں باپ اللہ کے سامنے کام آئیں گے، نہ بہن بھائی اللہ کے سامنے کام آئیں گے، نہ رشتہ دار برادری کنبہ قبیلہ اللہ کے مقابلے میں کام آئے گا، نہ کسی کا مرشد پیر، نہ کسی کا کوئی بڑا، وہ اللہ کے سامنے کچھ بھی کام آئے گا۔ کوئی اللہ کے مقابلے میں کسی کو بچا نہیں سکتا۔ اس لیے جب اللہ ہی سب سے بڑا ہے تو بات بھی صرف اللہ ہی کی ماننی۔ ہاں دوسروں کی بات مانی جائے گی وہ جو شریعت کے مطابق، اور جو شریعت کے خلاف ہے اس میں پھر کسی کی اطاعت کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ کسی کے دوست نہیں ہوتے، یہ آپس میں یہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، ظالم کون ہے؟ جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، جو شریعت کے خلاف کام کروانا چاہتا ہے، یہ سب ظالم ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ظالم کبھی کسی کے سجن نہیں ہوتے، کبھی کسی کے ساتھی اور دوست نہیں بنتے،
کبھی کسی کے خیر خواہ اور ہمدرد نہیں بنتے، یہ ظالم ہمیشہ دوست بنیں گے، خیر خواہ بنیں گے، ہمدرد بنیں گے تو آپس میں ایک دوسرے کے ہی بنیں گے۔ اور فرمایا دوسری طرف جو شریعت پہ چلے گا، جو تقوی کی زندگی گزارے گا، جو اللہ کا ڈر خوف دھیان دل میں پیدا کرے گا، جو ہر وقت اس بات کی پرواہ کرے گا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ فرماتے ایسے پرہیزگاروں کا دوست خود اللہ ہے، ایسے متقیوں کا حمایتی، ایسے پرہیزگاروں کا مددگار اور ایسے پرہیزگاروں کے ساتھ تعلق رکھنے والا وہ خود اللہ رب العالمین ہے۔ میرے محترم دوستو، یاد رکھیں دنیا کے اندر جب بھی کوئی تباہ برباد ہوا ہے تو وہ غلط دوستی کی وجہ سے ہوا ہے، غلط تعلق کی وجہ سے ہوا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ساری دنیا کے انسان شیطان جیسے بن جائے، ایک بندہ دین اور شریعت پہ چلے اور وہ ان کے ساتھ دوستی اور تعلق نہ رکھے تو یہ سارے مل کر بھی اس ایک بندے کے ایمان کو خراب نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ لیکن ایمان خراب کب ہوگا، دین اور شریعت خراب کب ہوگی، جب انسان غلط سوسائٹی والوں سے تعلق جوڑتا ہے، غلط بندوں سے میل جول رکھتا ہے۔ آج بدقسمتی سے ہمارے اندر یہی بیماری پھیل گئی کہ جو لوگ دین کے مخالف ہیں، دین شریعت کے خلاف ہے، اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مخالف ہے، ہم ان کے ساتھ بھی دوستیاں لگائے ہوئے ہیں۔ ادھر بھی ہم کہتے ہیں ہماری بگڑے نہ، اور ادھر بھی ہم کہتے ہیں ہماری بنی رہے۔ یہ میرے محترم دوستو آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والی پالیسی یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ پاک تو یہ چاہتے ہیں کہ انسان ایک کا بن کے رہے، جیسے کسی نے کہا نا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، یا ادھر ہو جا یا ادھر ہو جا۔ یہ جو پالیسی ہے کہ جناب یہ بھی خوش رہے اور وہ بھی خوش رہے، اللہ فرماتے یہ میرے ہاں قابل قبول نہیں۔ جو دنیا کے اندر ظالموں کا ساتھی ہوگا، شریعت کے مخالفوں کا دوست ہوگا، وہ انہی کا ساتھی سمجھا جائے گا، اور جو شریعت کا پابند، قانون کا پابند ہوگا، اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا، ان کا دوست خود اللہ ہوگا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ھذا بصائر، یہ بصیرت کی باتیں، یہ ہے سوجھ بوجھ کی باتیں، یہ ہے سمجھ کی باتیں، اور یہ ہے ہدایت، اور یہی ہے رحمت۔ لیکن اس ہدایت سے، اس رحمت سے، اس سمجھ بوجھ کی باتوں سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ فرمایا لقوم یوقنون، وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے جن کے دلوں میں یقین ہے۔ یاد رکھیں میرے محترم دوستو، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام سراسر بصیرت والا ہے، اللہ کا کلام سارے کا سارا ہی ہدایت والا ہے، اللہ کا کلام سارے کا سارا ہی رحمت والا ہے۔ لیکن اس سے رحمت، ہدایت، بصیرت حاصل کن کو ہوگی؟ ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو اللہ پہ یقین رکھتے ہوں گے، جن کو قیامت کا یقین ہوگا، جن کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور آخری نبی ہونے کا یقین ہوگا۔ اگر ان کا یقین درست نہیں، اگر ان کا ایمان درست نہیں، تو پھر ان کو قرآن کی بصیرت والی آیتوں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر ان کو قرآن کی رحمت والی آیتوں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنا یقین اور ایمان درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے دنیا میں دو قسم کے آدمی ہیں، ایک وہ ہیں جو ہمیشہ برائی کے کاموں میں لگتے،
غلط کاموں میں لگتے ہیں، نماز چھوڑ دی، بے حیائی کے کاموں میں لگے، حرام کمائی میں لگے، عقیدہ بھی اپنا پاک نہیں کیا، عمل بھی اپنا پاک نہیں کیا، اپنے مال کو بھی پاک نہیں رکھا، اپنے اخلاق کو بھی پاک نہیں رکھا۔ ایک یہ لوگ ہیں، یہ وہ ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ برائی کمائی، جنہوں نے ہمیشہ غلط کام ہی کمائے، جن کے کھاتے کے اندر سوائے اللہ کی نافرمانیوں کے اور کچھ نہیں ہے، جن کی زندگی کے اندر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کا ایک عمل بھی نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے برائیاں کمائی۔ فرمایا کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آخرت کے اندر یہ اور وہ لوگ جو ایمان اور اعمال صالحہ والے ہیں یہ برابر ہو جائے گے؟ ایک بندہ وہ اب گرمیوں کی راتیں، چھوٹی راتیں، صبح کو نیند آئی ہوتی ہے، یہ ان حالات میں بھی اٹھ کے آ کے نماز پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد قرآن کا درس سنتا ہے اور پھر اس کے بعد تسبیحات، ذکر، تلاوت میں لگتا ہے۔ اور ایک بندہ صبح اٹھتے ہی، اول تو اٹھتا ہی دیر سے ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے، پھر اٹھتا ہے اور پھر اٹھتے ہی غلط اور گندے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں دونوں برابر ہو جائیں گے؟ آخرت میں ان کا کوئی نکھیڑا نہیں ہوگا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، آخرت میں دونوں کو اللہ ایک ہی جگہ پہ رکھ دے گا۔ ایک بندہ جس نے ساری زندگی حلال کمایا اور حلال کمانے میں اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیا، اپنے بچوں کے جذبات کے گلے گھونٹ دیے، اس نے حرام کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، کبھی اس نے رشوت کا مال نہیں کھایا، کبھی فراڈ نہیں کیا، کبھی دھوکہ نہیں دیا، کبھی کرپشن نہیں کی، کبھی کسی کا مال نہیں ہتھیایا، اس نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اور ایک بندہ وہ ہے جس نے ہمیشہ حرام کمایا، مال کو اس نے گندا کیا، بڑے بڑے جو ہے وہ جرائم کرتا رہا۔ دنیا کے اندر عام طور پہ مجرم لوگ بچ جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، آپ دنیا میں معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے چور ہوتے ہیں وہ اتنے ہی بڑے بڑے عزت دار سمجھے جاتے ہیں، ان کو اتنے ہی بڑے لوگ سلام کرنے والے ہوتے ہیں۔ کل میں دیکھ رہا تھا پولیس نے بڑا اپنا کارنامہ سر انجام دیا کہ جناب سمندر پہ غیر قانونی طور پہ مچھلیاں پکڑنے والا غریب آدمی اس کو پکڑ لیا۔ ایسا غریب آدمی جو بیچارہ 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے کو 2-4 مچھلیاں پکڑتا ہے، اس کو تو ہمارے نظام میں چور سمجھا جاتا ہے اور اس کو تو پکڑا جاتا ہے، اس کو تو سزا دی جاتی ہے، اور جو اربوں کا مال اور سرمایہ ڈکار جاتا ہے وہ کہیں جو ہے کرپشن کے اندر وہ لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتا ہے، اس کو پھر دوبارہ سارے سیلوٹ ہی کرتے، وہ پھر بھی بڑی گاڑیوں کے اندر بیٹھا وہ لوگوں کے اندر مرتبے اور مقام پہ پہنچا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے کیا دنیا میں بھی ان کا کوئی فیصلہ نہیں تو کیا سمجھتے ہو آخرت میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا؟ ہم بھی ان کو ایک جگہ پہ کر دیں گے، اور سواء محیاہم و مماتہم، ان کا جینا مرنا برابر ہو جائے گا، نہ یہاں ان کا فیصلہ ہو نہ وہاں فیصلہ ہو، تو پھر یہ سارا کچھ بنا کس لیے ہے؟ اللہ فرماتے ساء ما یحکمون، یہ بہت برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ایک دن قیامت کا آنے والا ہے جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، جس میں ہر مجرم پکڑا جائے گا، جس میں ہر نیک آدمی کو اس کے عمل کا بدلہ اور جزا ملے گا۔ ایک آدمی گرمیوں کی تپتی دوپہر کے اندر وہ روزے رکھتا ہے، نماز کے لیے جاتا ہے، اللہ کے احکامات کا پابند ہے، اور دوسرا آدمی اسی کمروں میں بیٹھ کے عیش و عشرت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے کیا دونوں کو قیامت کے دن ہم ایک جگہ پہ رکھیں گے؟
کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو اللہ فرماتے یہ تو بہت برا فیصلہ ہے۔ فرمایا ہم نے یہ زمین و آسمان کا جہان یہ کوئی ڈرامہ بازی نہیں ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے جو آسمان و زمین کو پیدا کیا یہ محض کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کوئی تھیٹر نہیں ہے، یہ کوئی ایک پتلی تماشا یا سٹیج ڈرامہ نہیں ہے کہ 2-4 گھنٹے کے لیے یا چند صدیوں کے لیے یا تھوڑے سے سالوں کے لیے اللہ نے یہ سٹیج سجایا اور اس کے بعد سارا ختم ہو گیا اور سارے اپنے اپنے گھروں گھری، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں۔ ایسی بات نہیں۔ اللہ پاک فرماتے یہ ہم نے حق بنایا ہے، یہ سچ بنایا ہے۔ زمین سچائی ہے، آسمان سچائی ہے، اس کے درمیان کا نظام ایک حقیقت ہے، سچائی ہے۔ جب یہ سارا نظام سچائی اور حقیقت پہ مبنی ہے تو آخرت میں بدلہ بھی دیا جائے گا۔ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، ہر نفس نے جو کمایا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ کسی نے اچھا کیا تو وہ اس اچھائی کا بدلہ وہاں پہ پائے گا، کسی نے برا کام کیا تو اس برائی کا وہاں پہ اس کی سزا بھگتے گا۔ اور اللہ فرماتے کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، بال برابر ظلم نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نے کوئی نیکی کا کام کیا ہو اور اس کا وہ کام لکھا نہ گیا ہو اور اس کو اس کا بدلہ نہ ملے۔ ایک سبحان اللہ بندہ کہے گا، سارے مل کے کہہ دو سبحان اللہ، ذرا اتنی آواز سے کہہ دو پتہ چل جائے کہ سارے جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ ایک سبحان اللہ ہم نے کہی، یہ ضائع نہیں گئی، یہ فرشتوں نے لکھ لی ہے، یہ اللہ کے کاغذوں میں درج ہو گئی ہے۔ اس ایک سبحان اللہ کا بھی وہ اجر و ثواب ملے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ اسی طرح گالی بکتا ہے، زبان سے غلط لفظ بولتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی ضائع ہو گیا، میں نے کہہ دیا، ہوا میں اڑ گیا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ پاک فرماتے ہیں تمہاری زبان سے کوئی لفظ جو ادا ہوتا ہے، کوئی لفظ جو نکلتا ہے، ہر لفظ پہ پہرے دار بیٹھا ہے، ہر لفظ پہ، ہر بول پہ اللہ کا نمائندہ بیٹھا ہے، فرشتہ بیٹھا ہے جو ایک ایک بول کو نوٹ کر رہا ہے اور اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ جناب ٹھیک ہے جی جو جیسے کرتا رہے۔ دنیا میں ایک انسان وہ مجرم ہوتا ہے، وہ پھنستا ہے، کہیں تعلق کام آ جاتا ہے، کہیں رشوت کام آ جاتی، کہیں سفارش کام آ جاتی، کہیں پارٹی اور جتھا کام آ جاتا ہے، کہیں جو ہے وہ ساتھ دینے والے احتجاج کر کے بچا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے اگر میں بھی فیصلہ نہ کروں تو پھر فیصلے کہاں پہ ہوں گے؟ اللہ کی عدالت وہ عدالت ہے جس میں کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ اللہ کی عدالت وہ عدالت ہے جس میں کوئی رشوت نہیں چلے گی۔ اللہ کی عدالت وہ عدالت ہے جس میں کوئی بندہ طاقت سے بچ نہیں سکے گا۔ اللہ کی عدالت وہ عدالت ہے جس میں کوئی بندہ تعلقات سے بچ نہیں سکے گا، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ میرے محترم دوستو، وہاں نیک عمل ہی بچا سکے گا۔ اس لیے اپنی زندگیوں کے اندر عقیدے کو پاک کرے، اعمال کو پاک کرے، مال کو پاک کرے، اخلاق کو پاک کرے، پاکیزہ زندگی بنائے۔ یہ پاک صاف ستھری زندگی یہی آخرت میں ہمیں نجات دے گی، یہی دنیا میں عزت کا سبب ہوگی، اور ورنہ وہاں پہ بڑے سخت حالات پیش آنے والے۔ اللہ مجھے آپ سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية